أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں تشریعات نہیں تھی، مکہ میں دعوت تھی، عقیدہ کی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی۔ اب مدینے میں تشریعات یعنی شریعہ میں احکام کیا ہے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تشریع کیا ہے؟ تشریع جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے، شریعت وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ۔ مکہ کے صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نصاب، اس کا حصہ کتنا ہے۔ زکوٰۃ ان جنرل ہوتی تھی، یعنی صدقات، خیرات اپنے مال سے نکالو جتنی مرضی ہے، فرض نہیں تھی۔ مدینے میں آ کر فرض ہو گئی، ہر مسلمان پر فریضہ ہے، فرض ہو گیا ہے۔ اور کتنا، کیا آپ کے پاس مال ہے، کیا مواشی ہیں، گھر ہیں، زیور ہے وغیرہ، اس میں نصاب کیا ہے، اس کا حصہ کیا ہے۔ دس از ون۔ اینڈ سیام، روزہ رکھنا، وہ بھی فرض ہو گیا تھا۔ دیکھیں یہ ہجرت کے دوسرے سال میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کیا؟ تحویل قبلہ، قبلہ کا رخ بدل دیا گیا۔ اینڈ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں آتا ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ جیسے مشرکین، جیسے یہود، یعنی سفہاء، سفیہ وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، جو کم عقل کا۔ اسی لیے بچے کو کہا جاتا ہے سفیہ، کیونکہ ابھی اس میں ادراک نہیں ہوتا، اس میں سمجھ کی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء۔ اس طرح آپ کے لیے طنز اینڈ یعنی بات کرنے کا ایک سبجیکٹ ہو جائے گا سوسائٹی میں۔ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، کبھی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے تو کیوں بدلی گئی؟ It's not up to رسول اللہ اور up to us، یہ حکم الہی ہے۔ اس میں سارے احکام آتے ہیں، جہاں کہا جائے کیوں آپ دلیل دیں یہ کہاں فرض ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تھرو رسول اللہ، ہمیں حکم ہو گیا ہے، we have to obey۔ نہیں وہ اس زمانے کا تھا، اس زمانے کے نہیں۔ کس نے کہا ہے یہ شریعت چلے گی قیامت کے دن تک؟ اب قبلہ بدل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، یعنی تمہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مشرق و مغرب جہاں چاہے ہمیں حکم دے ہم تو کریں گے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو ثابت رہتا ہے and اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو یہی صراط مستقیم پر چلے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ آپ طالب علم ہیں نا، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ آپ یو شوڈ بی اسٹرانگ ود یور حجہ قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونی چاہیے فرام کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، کچھ واپس پلٹ کے جاہلیت میں، کفر میں، کچھ ثابت رہے۔ لنعلم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ if you choose کریں، اصطفاء، یعنی جیسے کہ آپ آٹا کو چھانتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ چھانتے ہیں کہ کون ریل مسلمان ہے، ثابت رہے گا وہی آگے بڑھے گا، جو نہیں تو پیچھے رہ جائے گا۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، it wasn't an easy thing، کبیرہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کس کے لیے؟ إلا الذين هدى الله، جس نے ہدایت پائی وہی ثابت رہے گا، وہی رسول اللہ کے حکم پر چلے گا۔ بہت کافروں یہودیوں نے مذاق اڑایا، اس کا مطلب ہے جو پہلے مر گئے تھے قبلہ چینج ہونے سے پہلے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن
اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ان کا کام ضائع نہیں ہوگا. وہ کم ابھی نہیں ہوا تھا جو انہوں نے کیا، ٹھیک کیا تھا، فوت ہو گئے، شریعت ان کی بعد نازل ہوئی ہے. یہ قبلہ سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ سیکنڈ ایئر میں سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک دم تو نہیں یہ سب کچھ ہوا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں، معاہدے کیے ہیں ارد گرد لوگوں کے ساتھ. پہلے مکہ میں صبر کرنا تھا کہ نہیں جنگ لڑنی، اور یہاں صبر ہے کہ جنگ لڑنی ہے. لیکن ایک دم تو نہیں یہ ہوگا جنگ. اس سے پہلے آپ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، ہر چیز سوچ کر حکمت سے اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تربیت اپنے صحابہ کی، اپنے مسلمانوں کی جو بھی تھے اس سوسائٹی میں. اب جو اجازت دی گئی تھی ٹو ڈیفینس کہ اگر حملہ ہو تو آگے سے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس حملے کو ڈیفینس کر سکتے ہیں، حمایت کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، رسول اللہ کو، اہل و عیال کو وغیرہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ جنگ اگر ہمیں اجازت دی گئی ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. It is not revenge, it's not اپنے وطن کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے جو آج کل نعرے لگتے ہیں. نہیں، it is فی سبیل اللہ. یہ کلیئر ویژن کر دیا گیا فور صحابہ. پہلے کہاں لڑتے تھے؟ پانی کے لیے لڑتے تھے، مواشی کے لیے، ایک دوسرے کا بھائی بہن کوئی قتل ہو گیا باپ کا انتقام لینے کے لیے آپس میں لڑتے رہتے. Now it is different. یہ تربیت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کہ جو لڑیں گے وہ اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، نہ اپنے وطن کے لیے، نہ اپنے وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں. مقصد یہاں ہے اس اونلی فی سبیل اللہ. اور قرآن میں دیکھتے ہیں آپ جہاں بھی قتال کی آیتیں مینشن ہوتی فی سبیل اللہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، فی سبیل اللہ. یہ ٹو کریکٹ دا ویژن. اب سے جو بھی قتال ہوگا وہ فی سبیل اللہ ہوگا اونلی. تو اس کے لیے بہت سی آیتیں بھی نازل ہوئی قرآن کریم میں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. سورۃ التوبہ کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظیم. قرآن میں تو جہاد کا and فی سبیل اللہ کیا ہے، اپنا مال، اپنا جانیں قربان دے دیں. It's not to یہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، یعنی آپ جنت خرید رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا دے رہے ہیں؟ اپنا مال، اپنے جان. انفسهم واموالهم، یعنی تبادلہ ہو رہا ہے. تجارت الرابحہ، بہت بڑی یہ تجارت ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے، مال قربان کر دے فی سبیل اللہ، لِإِعْلَاءِ کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. تو اس چیز کا سب سے پہلے یہ کلیئر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے، یہ تربیت کی گئی. تو ناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل واقتل ثم اغزو فاقتل ثم اقتل، یعنی بار بار میری جان فدا ہو جائے فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے نکلوں اور اپنی جنگ لڑوں، اپنی جان قربان کر دوں فی سبیل اللہ. ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، جتنی بھی بار میں شہید ہوں، دوبارہ اٹھ کر اگر مجھے فرصت ملے تو میں دوبارہ یہی جنگ لڑوں گا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ویژن کلیئر ہو گیا، ہر قسم کی تربیت ہو گئی، نفسیاتی تربیت، تو اٹ مینس پہلا صف تیار ہو گیا ہے. پہلا صف آف صحابہ المؤمنین، اٹ از ہر طرف سے تیار ہے جہاد کے لیے.
and to fight. ان کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ اب فی الحال جب ہم بات کر رہے ہیں نا مسلمانوں کی کس کے ساتھ لڑائی تھی یا جنگ تھی یا آپس میں کس کے ساتھ تھی اس حال میں؟ قریش کے ساتھ تھی، کسی اور کے ساتھ تو نہیں تھی نا. It's just مشرکین، it's only قریش. جب رسول اللہ نکل گئے ہیں مکہ سے تو do you think کہ پیسفل اب ہر ایک آرام سے بیٹھا ہوا ہے؟ قریش اپنی تجارت میں لگ گئی and رسول اللہ اپنی دولت اسلام بنا رہے ہیں and اس پر کام کر رہے ہیں. نہیں پیسفل ماحول نہیں تھا، دن رات کچھ نہ کچھ رہتا تھا، جنگ کی حالت تھی. یہ نہیں تھا کہ بالکل امن و امان تھا، نہیں، یہ تو ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ رہتا تھا. and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو تو پتا ہے، پہلے دروس میں بھی بتا دیا کہ since they are still weak لیکن ارد گرد قبائل کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. This is very smart. Now چھوٹے چھوٹے گروپ، عسکری گروپ بھیجتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس طرف جاؤ کیا ہو رہا ہے، اس طرف جاؤ کیا ہو رہا ہے. ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم to protect this seed of اسلام، اس کے لیے پروٹیکشن چاہیے تھی. ابھی تو بالکل تھوڑے سے مسلمان تھے مدینہ میں، تو ان کے لیے پروٹیکشن بہت ضروری تھی. یہ دولت الاسلام یا اسلامک کنٹری کیسے بنی، اسے حمایت تو چاہیے نا. دشمن بہت ہیں، دشمن ارد گرد میں بہت ہیں، اسپیشلی قریش. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے to the east, to the west, to the north, to the south، ہر طرف جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب رسول اللہ نکلتے تھے خود اور قائد the leader of that army، تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. so keep this in mind. لیکن سریہ یعنی تھوڑے سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، اس کو سریہ کہا جاتا تھا. ان پر لیڈر اپوائنٹ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود نہیں جاتے تھے. یہ سب جو میں بات آج کر رہی ہوں نا it is before second year. اب یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ ہجرت کے فوراً بعد رسول اللہ آئے. مدینے میں بھی جو سب کچھ آپ لوگوں نے پڑھا، معاہدہ وغیرہ and لأخا بین مہاجرین و انصار وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ہی یہ ارد گرد نواح میں بھیجتے تھے کہ جاؤ چیک کرو کوئی حملہ تو نہیں کرے گا، کوئی خطرہ تو نہیں آئے گا. تو لیڈر ہر طرف سے دیکھتا ہے، ہر طرف سے اسٹڈی کرتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ایک ہی مقصد ہے، نہیں، ہر طرف الرٹ رہتے ہیں. ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے، جب میں پریپیئر کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی سب جو لیڈر تھے نا، یہ چھوٹی سرایا یا غزوہ کے لیے نکلتے تھے، ان کے لیڈر صرف مہاجرین میں سے تھے. تعجب کی بات ہے انصار میں نہیں تھے. کیوں کا سوال ابھرے گا. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیوں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیڈر بھیجتے تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، not from انصار. چلے آصفہ جی آپ بات کریں. Give me one point. جی پروبیبلی کہ مہاجرین جو ہیں وہ بہت زیادہ مشقت اٹھا کے اور بہت زیادہ قربانیاں دے کر آئے تھے، تو ان میں جوش اور جذبہ زیادہ تھا. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. شمیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سادہ جی، اس طرح دیکھیں تو اوس اور خزرج جو انسی ہیں وہ بھی لڑائیوں میں تو رہتے تھے، لیکن مکہ کے جو لوگ جو مہاجرین آئے تھے وہ تو ان کو لڑائی کی اجازت ہی نہیں تھی پورے مکہ میں، تو وہ صبر اور ان کو اتنا کچھ سکھایا رسول اللہ نے. لیکن یہاں پہ جو ایمان کا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ وہاں باپ کے سامنے بیٹا آ رہا ہے، قریش کے جو لوگ آ رہے ہیں تو اپنی فیملی کے لوگ سامنے آتے تھے، اور اب اتنے ڈفرینسز ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے. اب وہ رشتے امپورٹنٹ نہیں تھے بلکہ ان کا مسلمان یا کافر ہونا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. اب تو مقابلہ نہیں ہو رہا تھا کافر and مسلمانوں کا، لیکن یہ بھیجے جا رہے تھے. کیا کہتے ہیں چھوٹا گروپ آف آرمی کا، کتیبہ، عربی میں کتیبہ کہتے ہیں، فوجی دستے یعنی اسمال گروپ. بالکل. جی عائشہ. میں سمجھتی ہوں کہ مہاجرین جو تھے ان کا براہ راست تعلق مشرکین مکہ سے رہا تھا. ہاں، وہ ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اس لیے انتخاب کیا. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. جی اسماء فرحین. جی استاذہ، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ قریش کو بہت اچھی طرح مہاجر جانتے تھے، تو دشمن کی ہلچال کو اور دشمن کی فطرت کو اور کب کون سے وقت پہ کون سی اسٹریٹجی یوز کرنا ہے دشمن کے لیے،
जब तक हम दुश्मन को जानेंगे तो इसका मुकाबला कर पाएंगे। तो शायद यही वजह Very जो भी good. आई। मूसा अलैहिस्सलाम का भी था कि पहले उन्होंने कहा कि जादूगरों से कहा था कि पहले वो चांद चलेंगे, तो सामने वाले का जो भी उसका जो प्लान है या उसका जो है वो जाहिर हो जाएगा। अपनी जो चीज है फिर हम हमारी जाहिर कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा। जी सादिका, आपसे सुनते हैं। और एक ये भी था कि जो शुमैरा ने बताया, मुसलमानों के घरों में घुसकर मुशरिकीन मक्का पर जुल्म ढा रहे थे, तो वो अच्छी तरह से इनसे मुकाबला कर सकते हैं मुहाजिर, इसलिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों में वेरी गुड। बिल्कुल, आप जितने भी सिस्टर ने बातें की है ना, बिल्कुल सही है। जुल्म किस पर हुआ था? मुहाजिरीन पर हुआ था ना, जुल्म उन पर हुआ था। अब ये चांस है कि यानी टू डिफेंस अपने जुल्म के मुकाबले में, यानी आप लोग ने हमें घरों से निकाल दिया, हमारा माल ले लिया, हमारे घर खरीद पर हावी हो गए एंड उसको बेचकर उसका माल भी खा लिया। इवन रसूलुल्लाह का घर नहीं है मक्का में, नो हाउस फॉर रसूलुल्लाह इन मक्का। इस हद तक यानी जुल्म किसने सहा? वो ही मुहाजिरीन ने। जैसे और भी सिस्टर ने कहा, दे नो एग्जैक्टली, अपने पीपल को जानते हैं, पहचानते हैं कि इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन लीडर होगा, कैसे उसकी शख्सियत है, उसका करैक्टर कैसा है, उसके the way he thinks, the way he's gonna fight, और कौन से तरीका इख्तियार करेगा, क्योंकि अपने ही लोग हैं ना। they know exactly how do they think. this is number 2. बिल्कुल। और भी आप लोगों ने कहा अपने हुकूक वापस करने के लिए, हक जो इन्होंने छीनना है, इतने साल वो दबाव में रहे, नहीं सबर करो, दिस इज अ चांस टू रेज देयर स्पिरिचुअली मोरल, उनको हाई करने के लिए, दिस इज अ चांस आफ्टर दे लेफ्ट एवरीथिंग। एंड एक और बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत अल-अक़बा थानिया में बैअत की थी अंसार के साथ, क्या कहा था? डू नॉट एवर फॉरगेट दैट। बहुत वो यानी तारीख का चेहरा बदल लिया उस बैआत ने। क्या था? वन ऑफ द पॉइंट्स वाज, जो भी हम पर हमला करेगा आप लोग मदद करेंगे एंड रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन करेंगे एंड मुसलमानों का। उन्होंने हामी की, मदीना के लोगों ने, अंसार के साथ हुई थी ना बैअत अल तानिया। अब ये दिस इज आउट ऑफ मदीना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आहद पर कायम थे, वफादार थे। ये नहीं कि उनको कहें कि चलो हम निकलते हैं कुरैश का मुकाबले के लिए, यहाँ उनका काफिला जा रहा है यहाँ, तो हम अपना माल वापस करने के लिए बनाता नहीं। ये मुआहदा नहीं था। रसूलुल्लाह चाहते तो हुक्म देते अंसार को, लेकिन एंड अंसार भी समेना व अताना, फौरन रसूलुल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका लेते, लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। रसूलुल्लाह ने जो मुआहदत है उस पर कायम रहे। He doesn't want them to come out of Medina. जो लड़ाई थी मुहाजिरीन कुरैश की, तो इसीलिए रसूलुल्लाह जो छोटी आर्मी को भेजते थे, ओनली मुहाजिरीन लीडर होते थे। सुभान अल्लाह। एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्तादा, मैं भी उसी पॉइंट के बारे में कहना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि अभी आप जो पूछ रही, मैं भी यही सोच रही थी कि जैसे मुहाजिरीन की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि शरीयत के काम आए, वो इसलिए आए ताकि वो छिन जाए कि जो बेहतरीन है वो सामने आ जाए। तो ये भी शायद इसी तरह की एक आजमाइश ही थी जिसमें रसूलुल्लाह ये छानना चाह रहे थे कि अब इनमें से भी कौन बेहतरीन है, क्योंकि मुहाजिरीन जब अपने ही कबीले से फाइट करने के लिए आगे जाएंगे, उसमें उनके रिश्तेदार, उनके भाई बाप सब हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो उनकी मोहब्बत में रुक जाए। जी बिल्कुल। तो ये भी शायद पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग था उनका कि अपने ही कबीले के सामने और अपने ही खानदान के सामने खड़े होकर लड़ना है। बहुत बड़ी आजमाइश है। जी आयशा। वालेकुम अस्सलाम। Just another point कि there are many reasons. So one of the reasons ये भी है कि जो महाजिरीन थे, they were trained more, क्योंकि उनके यहाँ बहुत फाइट्स और ये सब कुछ भी रहते। जी ये भी हो सकता है, बिल्कुल। जी फखरुन्निसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि the Quraysh, they said that we don't have anything against the Ansar. They wanted to be on good terms with the Aus and Khazraj. They said our problem is with our relatives, जो मुहाजिरीन थे. So that was another reason why in combat
they wanted, وہ چاہتے تھے کہ ہمارا آمنا سامنا ہمارے لوگوں سے ہی ہو. جزاک اللہ خیر. بالکل یہ سب پوائنٹس جو آپ کہہ رہے ہیں نا ویلڈ پوائنٹس ہیں. بارک اللہ فیکم. ویری گڈ. اینڈ دس از دا تھنکنگ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے تھے تو کون پیچھے چھوڑ کر جاتے؟ قائد اعظم تو وہی تھے نا. اینڈ ہی واز رولر، حاکم اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب رسول اللہ نکلتے ہیں تو پیچھے تو چھوڑ کر جانا ہے نا کسی کو. یہ بھی سمجھیں گے. یہ کیوں میں آپ کو ڈیٹیلز میں لے کر جاتی ہوں. Why? Because we have to understand the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی strategic thinking and ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں. آپ اپنا سینٹر میں، مدرسہ میں، درس میں، اپنے گھر میں، اپنے سوسائٹی میں اس طرح سوچنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے. میرے پاس 4 لیڈرز کے نیم ہیں. ایک بار رسول اللہ نے سعد بن عبادہ کو اپوائنٹ کیا مدینے میں when he left. And یہاں بھی question mark ہوگا why. Second time سعد بن معاذ why. ایک بار زید بن حارثہ why. ایک بار ابا سلمہ بن عبد الاسد why. ٹھیک ہے ایک ایک لیتے ہیں. سعد بن عبادہ کو کیوں اپوائنٹ کیا رسول؟ آف کورس رسول اللہ کا اپنا تھنکنگ ہوگا. ہر طرف سے اس شخصیت کو دیکھتے تھے، ہر زاویہ سے دیکھتے تھے کہ یہ is he the right person to leave him or the right person in a right position. یہ دیکھتے ہیں. we'll take one by one. سعد بن عبادہ. why سعد بن عبادہ؟ سعد بن عبادہ he was the leader of خزرج. you know خزرج سب سے بڑی قبیلہ کون سی ہے؟ خزرج. مدینے تو رسول اللہ یہاں سے گئے. کوئی بھی انقلاب آ سکتا ہے لیکن اپنا ہی بندہ چھوڑ کر گئے ہیں جو انہی میں سے سعد بن عبادہ وہ کنٹرول میں رہیں گے. کیونکہ ابھی تک پورے قبائل پورے مسلمان نہیں ہوئے. بیچ میں سے کافی مسلمان تھے لیکن کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے. سو سعد بن عبادہ he was سید خزرج یعنی he was the leader of خزرج. Second, why سعد بن معاذ؟ کبھی ان کو چھوڑ کر گئے رسول. Again, he was the leader of اوس. اب یہ اوسند خزرج. زید بن حارثہ کو کیوں چھوڑ کر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ why زید؟ یہاں بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے. یہاں تربیت نظر آتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو سوسائٹی میں ہر قسم کا فرقہ یا ہر قسم کے اب کچھ نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا مہاجرین اور انصار میں. مہاجرین زید بن حارثہ he is from المہاجرین. اس کے علاوہ کوئی مہاجر he is controlling مدینہ after رسول اللہ left. It's not an easy کہ ہم اس کی کیوں سنیں. لیکن دیکھیں تربیت of رسول صلی اللہ علیہ وسلم and تربیت of قرآن کیسے ان کے اخلاق بدل گئے. There is another point. کون ہے زید بن حارثہ؟ زید بن حارثہ ایک غلام تھا. Do you remember سورۃ الاحزاب کے لوگ جنہوں نے سورۃ احزاب میرے ساتھ پڑھی ہے؟ زید بن حارثہ غلام تھا سیدہ خدیجہ کا اور انہوں نے ایز اے گفٹ رسول اللہ کو دیا اینڈ ہیلپر. تو یہ ایک یعنی غلام تھا، خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا وغیرہ. زید بن حارثہ غلام تھا. اب ایک غلام رولنگ یو، یہ تربیت ہے. یعنی کون سا سب سے بڑی صلاحیت ہے اس میں؟ ایمان اینڈ اسلام اینڈ آف کورس حکمت سے کام لینا. یو نو لیڈر کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. تھنکنگ، مشکلات میں پڑیں تو کیسے اس کو ٹو سولو، کرائسس میں ہاؤ ٹو فیس دا کرائسس وغیرہ. اب دیکھتے ہیں یہ والی بات از ویری امپورٹنٹ. اگر ایک نوکر آپ کے گھر میں کام کرتا تھا، کبھی آ کر کے آپ کو یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ایسے نہیں کرو، تو آپ کو ان جنرل ایز انسان کی فطرت کون ہو تم مجھے سکھانے؟ یہی ہوتا ہے نا. ابھی تو تم یہ کام کرتے تھے، اب سبحان اللہ. یہاں سوسائٹی کا کوئی بھی ضعیف طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کا استاد بن جائے. طبیعت، انسان کی طبیعت اس کو ریفیوز کرتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو فلاں ہے. کیا ایک محاورہ ہوتا ہے اکثر میں سنتی ہوں اردو میں،
اپنے اوقات بھول گئے. استغفر اللہ, یعنی کیا اوقات. یذل من یشاء ویعز من یشاء بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. آج آپ امیر ہیں, کل آپ پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے. آج آپ اس حالت میں, کل تک کیا آپ کیا ہو جائیں گے. دس از بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یعز من یشاء ویذل من یشاء. سبحان اللہ. اینڈ یہ دیکھتے آ رہے ہیں. ہسٹری میں دیکھو شاہ ایران کیا تھا اور کیا ہوا. سوری, آئی ڈونٹ مین پرسن وائز, میں ان جنرل بات کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. فلان نیشن کیا تھی اور کیا ہو گئی, فلان کے کیا تھے اور کیا ہو گئے. ان بلال کیا تھے, ان بلال کیا ہو گئے. زید کیا تھے, ان زید کیا ہو گئے. اس کے علاوہ زید کو بھی یہ آرمی میں بھی لیڈر زید. اس کے علاوہ زید کا بیٹا اسامہ he was the leader of the biggest army, جس میں کون تھے سولجر اس آرمی میں. ابو بکر and he was 17 years old اسامہ جب رسول اللہ فوت ہوئے. So what I want to say, یہ ختم ہو گیا تھا. تربیت دیکھیں, اس سوسائٹی کو دیکھیں, یہ کہاں سے ان کی گریجویشن ہوئی ہے. یہ مدرسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. So our religion is not only جاؤ حج کرو, نماز پڑھو, اس پر برے الفاظ کا ہو. کیونکہ میرا مقصد ہے بس میں پہنچ جواف کر لوں. کون راستے میں آ رہا ہے, I don't care. یہ فقیر ہے, یہ مسکین ہے, I don't care. میں فلان طبقہ سے ہوں. یہ خود میں نے دیکھا. حج میں ایک لیڈی بات کر رہی تھی, تو ارد گرد میں کہہ رہے یہ کون ہے, یہ تو فلان ہے, اپنے اوقات بھول گئی ہے. یہی آپ اردو کا جو محاورہ. اللہ اکبر. حج میں, شاید میں نے ایک بار آپ کو پہلے بھی یہ انسیڈنٹ بتایا تھا. حج میں ہم گئے اینڈ اس ٹینٹ میں جب پہنچے تو ٹینٹ میں سبھی, سوری تو اس لفظ, سبھی میڈس تھی. تو جو ہمارے ساتھ تھے they refused to enter this tent, کہ ہم میڈس کے ساتھ نہیں. بہت لوگوں نے ایک مشکل کھڑی کر دی تھی. This is my first Hajj was. سبحان اللہ, کہ کیسے ہم حج کرنے سے پہلے سمجھا آپ لوگوں نے حج کیا ہے. حج میں کون آتا ہے, امیر, فقیر, نیلا پیلا, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. کہ سر پر کون سا تاج پڑا ہے جو آپ کے لیے ایک ٹینٹ آپ کے لیے بنایا جائے. آپ بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں. آپ بھی 9 months ماں کے پیٹ میں تھے, وہ بھی جیسے آپ کھاتے ہیں وہ بھی. جیسے آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے آئے ہیں یا اس دنیا میں آئے ہیں, وہ بھی. So it doesn't matter. یہ ختم کر دیتے ہیں, ڈیزولو کر دیا, سوسائٹی کے طبقے کو ختم کر دیا. زید بن حارثہ کو حاکم بنا کر نکلے رسول, کسی کے مجال. ایون سعد بن عبادہ اندر زید بن حارثہ, ایون سعد بن معاذ. I remember, ماشاء اللہ, our student of نبی الجنان, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ان کے لیے ٹیچرز ان کے بچیوں کی عمر کی ہوتی تھی, آ کر پڑھا. کبھی بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہماری بچیاں کی عمر کی ٹیچر ہمیں پڑھا رہی ہیں. they know ہم یہاں طالب علم ہیں, علم لینے آئے ہیں. it doesn't matter کون ہے سامنے, چاد کا ہے یا سودان کا یا ہندوستان کا یا whatever, جو بھی انسان ہے اس سے یہ ہماری ٹیچر ہے. and احترام ٹیچرز کہتے ہیں. تربیت ہوتی ہے قرآن, آپ کی تربیت, طلب العلم. کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عبد الصالح کے پاس گئے سیکھ. یہی زید بن حارثہ and ابا سلمہ بن عبد الاسد, یہ بھی مہاجر تھے. مہاجر کو حاکم بنایا مدینے کے لوگوں پر. کسی کو اعتراض نہیں. رسول اللہ کا حکم ہے نا, that's it. ہم سمعنا و اطاعنا. ایسی یعنی لیڈر میں, کیونکہ یہی تو آگے چلیں گے نا, یہی انہی کے کندھوں پر دولت الاسلام ہوئی. جب سمعنا و اطعنا, رسول اللہ کے حکم کے سامنے جھکے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہائیسٹ مرتبہ دیا دنیا میں اور آخرت. اینڈ دس از تربیہ فار دا لیڈرس. ایون جو
ان کے اندر بھی لیڈر ہے نا. اینڈ آلسو یعنی جیسے زید یا ان کا عبد الاسد، ابا سلمہ عبد الاسد، ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی نا. It's not only you are the حاکم and that's it. آپ کو بھی کیسے how you're gonna rule this country اور this کیا کہتے ہیں سٹی اور شہر، لوگ جب رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کے احکام پر چلے، شریعت کے احکام پر چلے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا دیکھیں مہینوں میں، دنوں میں، سالوں میں نہیں. یہ سب تربیت ہو رہی تھی مہینوں میں. اوکے اب دیکھتے ہیں کہ سرایا، یہ اسمال گروپ آف سولجر رسول اللہ نے بھیجے ہر طرف. ایک اس کے نیم شاید آپ کے لیے مشکل ہوں گے، انشاءاللہ we're gonna send it in a material، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سریہ رسول اللہ واز ان مدینہ، لیکن بھیجا سریت سیف البحر. یہ رمضان میں رسول اللہ کب پہنچے تھے مدینہ؟ ربیع اول، رمضان میں سیف البحر کی سریہ بھیجی. سریہ نو رسول اللہ، غزوہ میں رسول اللہ ہوتے ہیں، سریہ میں اپوائنٹ کیا ہوتا ہے کوئی لیڈر. سیکنڈ رمضان کے بعد شوال میں سریت رابق، تین سریت قرار ذوالقعدہ میں. اس کے بعد تین یہ سریے ہو گئے، خود رسول اللہ نکلے غزوۃ الابواء صفر میں. دس از یہ سال ختم ہو گیا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یعنی بیفور بدر یہ سب ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے. غزوۃ الابواء اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیادت رسول اللہ. اس کے بعد غزوۃ بوات، اس میں بھی ربیع اول میں، یہ بھی قیادت رسول اللہ. غزوۃ صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے اس میں. دین غزوۃ العشیرہ یہ جماعت اول میں. دین یہ غزوہ تھی اس میں رسول اللہ تھے. نمبر 8 سریت نخلہ، یہ رجب میں ہوئی، عبداللہ بن جحش اس میں قائد. اس میں بھی عجیب قسم کی یہ سریہ ہے. اس کا ڈیٹیلز میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ سب جو ہے نا اس میں اتنا یعنی آپس میں قریش انصار کا وہاں جب میں زید کی بات کر رہی تھی نا، زید بن حارثہ، وہاں بھی ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کوئی فرق نہیں رہا. مہاجرین and انصار کا کوئی فرق نہیں رہا. It is a Muslim city, Muslim country، اس کو مسلمان رول کرے گا. تو یہ جو آپس میں چھوٹے چھوٹے جنگ کے علاوہ کیا کہتے ہیں، یعنی آپس میں لڑنا، to face each other، یہ چھوٹے چھوٹے between مسلمان and قریش. اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ اشہر حرم میں نہیں ہوتے تھے، نہ محرم میں، نہ ذوالحجہ میں، نہ رجب میں، قعدہ میں. اب دیکھیں گے کہ کیا ہوا. یہ the last one جو سریت نخلہ، اس میں کیا ہوا.